الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ عز و جل وہ بھولی ہوئی چیز یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل عید سعید، فیضان عید قرباں، عید الاضحیٰ، جو کہ آج ہمارے وطن عزیز پاکستان کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک میں بھی منائی جا رہی ہے۔ اب سے کچھ دیر کے بعد ہمارے باب المدینہ میں نماز عید کا وقت ہوگا اور جگہ جگہ نماز عید کی جو ہے وہ نماز ادا کی جائے گی۔ اب اس کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے نماز فجر ادا کی، اور وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے نماز فجر مسجد میں جا کے ادا کی، اور اب عیدگاہ کی طرف، مساجد کی طرف مسلمان رخ کریں گے اور نماز عید انشاءاللہ عز و جل با جماعت ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مدنی چینل آپ کا لمحہ لمحہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ اب جیسے ہی پتہ چلا کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے ہی والا ہے، اس سے ایک دن پہلے مدنی مذاکرہ ہوا اور مدنی مذاکروں کا تسلسل چلتا رہا۔ مدنی چینل کے دیگر سلسلے آپ نے مدنی چینل پر دیکھا، اور آپ کی جو پریشانیاں تھیں، جو آپ کے معاملات تھے، جو حاجی صاحبان حج پہ جا رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھی خاصی ٹرانسمیشن کا آغاز ہوا، پھر وہ بھی ایک اختتام ہوا۔ تو مدنی چینل الحمدللہ عز و جل ہر موقع پر رہنمائی کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہی رہتا ہے۔ اب قربانی کا سلسلہ چلتا رہا تو مدنی مذاکرے میں آپ نے دیکھا، دیگر سلسلوں میں دیکھا کہ جس کو جو پریشانی تھی اس نے فون کیا، حضرت مجھے یہ مسئلہ پوچھنا ہے، میرے ساتھ یہ پریشانی ہے۔ کل رات بھی جو مدنی مذاکرہ جاری تھا، جو میدان عرفات میں حاجی مقیم ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان کو جو مسائل تھے انہوں نے وہاں سے کال کی کہ ابھی بتائیں جی اب کیا کرنا ہے، تو ان کی رہنمائی کی گئی۔ اگر معلومات نہیں تو معلومات لے کے ان کو معلومات دی گئی۔ تو مدنی چینل الحمدللہ عز و جل بوڑھوں کی، بزرگوں کی، نوجوان اسلامی بھائیوں کی، اسلامی بہنوں کی جو پریشانیاں ہیں، مدنی منوں کو جو پریشانیاں ہیں، وہ سب جو ہے وہ ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں اور ہم چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل یہاں تک تو مدنی چینل لے کر آیا کہ کس انداز سے جو آپ نے عید قربانی اور حج بیت اللہ کے فرائض انجام دینا ہے، اب اس سے آگے کا سفر ہے عید سعید، عید قرباں کو کیسے گزارنا ہے۔ تو اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے نماز فجر ادا کی، اب اس کے بعد عید کی نماز کی طرف چلیں گے۔ اب آپ نے مدنی چینل کے ساتھ رہنا ہے، اور مدنی چینل تو ہے ہی آپ کے ساتھ، آپ ایک بٹن پر ہے، مدنی چینل کو دیکھیں، ملاحظہ کیجئے۔ اب مدنی چینل پر عید قربان کے مسائل اور اونٹ نہار ہونے کا انشاءاللہ عز و جل وہ بھی مناظر آپ دیکھیں گے، اور جب جانور کو ذبح کیا جائے اس وقت ہماری کیا کیفیت ہونی چاہیے، جانوروں پر رحم کرنا چاہیے۔ بس سمجھ لیں ایک طریقے سے یہ بھی ہے آج رحم کا بھی دن ہے کہ جانوروں پر خصوصی رحم کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسا معاملہ دیکھیں کسائی حضرات یا کوئی ایسی الٹی سیدھی حرکت کر رہا ہے کہ جس سے جانور کو تکلیف ہو سکتی ہے، تو اب آپ نے جو ہے اپنے زبان کو بھی تکلیف دینی ہے اور اس کو جو ہے منع کرنا ہے کہ بھائی ایسا نہیں کیجیے، ایسا کرنا ہے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کو معلومات ہوگی۔ اب جو یہ معاملات جو جانوروں پر رحم نہیں کر رہے ان کو علم نہیں ہے، یہ کہ اپنے اوپر رکھ کر تو سوچیں۔ ابھی ایک امیر سنت نے تو یہاں تک کی رہنمائی فرمائی کہ جو بار بار دانت دکھائے جاتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے، منہ کھولنے کا کیا طریقہ ہے۔ اب جو لوگ آئیں گے، اب جنہوں نے تربیت حاصل کی ہے مدنی چینل سے، اب ان کے گھر میں قربانی ہے یا وہ قربان ہوتے ہوئے کسی جانور کو دیکھ رہے ہیں، تو اب آپ پر ضروری ہے کہ اس کی رہنمائی آپ کچھ فرما دینا ادھر کہ دیکھیں یوں نہیں یوں قربانی کرنی ہے۔ تو ہمارے ساتھ جو ہے مبلغ بھی ہیں، ہمارے ساتھ ناطخہ بھی ہیں جو انشاءاللہ آپ کو کلام وغیرہ بھی سنائیں گے۔ تو بلال بھائی ہمارے ساتھ ہیں آج، کیسے ہیں بلال بھائی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو قربانی کے فضائل، قربانی کرنے جا رہے ہیں، قربانی کی تعریف کیا ہے؟ اچھا یہ قربانی کرتے ہیں، اب یہ کہ قربانی کی تعریف کیا ہے، قربانی کسے کہتے ہیں، کون قربانی کرے کون قربانی نہیں کرے، ذرا اس بارے میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو پتہ چلے۔ قربانی سنتے ہی ذہن میں سیکریفائس آتا ہے کہ کسی چیز کو قربان کر دینا، اور جو قربانی اصطلاح شریعت میں جسے کہا جاتا ہے تو وہ تو یہ ہے کہ مخصوص جانور کو مخصوص دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کی نیت سے
قربان کر دینا، ذبح کر دینا، یہ قربانی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اب جیسے آج الحمدللہ 10 ذوالحجۃ الحرام، مخصوص جانور تو آپ نے تلاش کر لیا ہوگا یقیناً ہر ایک کا مخصوص جانور ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، گھروں کے ساتھ بندے ہوئے ہیں، بکرے مخصوص دن بھی آ گیا ہے۔ بالکل۔ تو یہ 3 مخصوص دن ہیں، 10، 11، 12 ذوالحجۃ الحرام۔ ان 3 مخصوص دنوں کے اندر اپنا مخصوص جانور جو صاحب استطاعت ہیں، جن پر قربانی لازم ہے، ان کا عبادت کی نیت سے، نہ کہ صرف گوشت حاصل کرنے کے لیے، عبادت کی نیت سے ذبح کر دینا یہ قربانی ہے۔ دیکھیں جانور تو سارا سال بھی ذبح ہوتے ہیں، صحیح، یعنی جو بیف سارا سال کھایا جاتا ہے، مٹن کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سارا بھی ظاہر سارا سال قربانی کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، لیکن جو پرٹیکولر ان 3 دنوں کے اندر قربانی کی جاتی ہے، جو ان دنوں میں جو جانور ذبح کرنے کی جو فضیلتیں احادیث کریمہ میں بیان ہوئی ہیں اور علماء اسلام نے اپنی کتابوں میں جن کو لکھا، تو وہ فضیلت پورے سال کے اندر کسی دن میں موجود نہیں ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آیا، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم النحر یعنی قربانی کے دن، قربانی کرنے سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل پیارا نہیں۔ خون بہانے سے زیادہ، قربانی کرنے سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل پیارا نہیں۔ اور یہ جو جانور ہے نا قربانی کا، اب دیکھیں یہ سارا سال بھی جانور ذبح ہوتے ہیں، اور ایک جانور آج بھی ذبح ہو رہا ہے، کل بھی ہوگا، پرسوں بھی ہوگا۔ اب اس جانور کی خصوصیت دیکھیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جانور قربانی کا بروز قیامت اپنے بال، اپنے سینگ، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ اور ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ اس جانور کی قربانی کا دیکھیں کہ کیا لطف ہے اور کیا خصوصیت ہے کہ اس جانور کا خون بہنے سے پہلے، ابھی زمین پر اس کا خون گرتا نہیں ہے جانور کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کے جانور کو قبول فرما لے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک مقام پہ یوں بھی فرمایا گیا نا، اس کو خوش دلی کے ساتھ کریں، سبحان اللہ، اچھے دل سے، بڑے دل سے آپ اسے قربانی کریں۔ اس کا امیر سنت تربیت بھی فرمائی نا کہ وہ قربان جب آپ جا رہے ہیں مویشی منڈی وغیرہ جس سے خرید و فروخت کر رہے ہیں اس کو زیادہ دیں۔ اچھا کتنے اتنے تو کچھ زیادہ لے لیں، تو یہ امیر سنت نے انداز کیا۔ پھر اسی طرح گاڑی کی طرف آتے ہیں، دوسرا رخ وہ ہے تو اس کو بھی کچھ زیادہ دیں۔ یہ میں آج خوش ہوں، جب خوش ہوتا ہے تو بندہ بانٹتا ہے، یہ خوش دلی۔ پھر اس کے بعد جو ہے چارہ وغیرہ لینے جائے اس کو بھی کچھ زیادہ دے دیں، تو کیا کہ خوش دلی نظر آئے۔ اب جو کسائی حضرات آ رہے ہیں تو ان سے جو طے ان کو بھی کچھ زیادہ دے دیں، کیا زیادہ ہی زیادہ زیادہ ہی زیادہ۔ اس بات سے ایک بات یاد آ گئی مجھے، کسی نے آرٹیکل سینڈ کیا سوشل میڈیا پر، میں وہ پڑھ رہا تھا تو اس نے لکھا کہ یہ جو قربانی ہوتی ہے نا یہ غریبوں کی ہوتی ہے، قربانی غریبوں کی ہوتی ہے۔ عجیب سی بات لگتی ہے کہ یار لاکھوں لاکھ کے جانور لوگ خریدتے ہیں تو غریب کے پاس کہاں سے آئے گا لاکھوں لاکھ؟ امیر کی ہوئی قربانی تو سمجھ میں تو یہ آتا ہے، لیکن اس میں قربانی غریبوں کی ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ مثال کے طور پہ کسی نے 1 لاکھ کا جانور خریدا ہے تو یہ 1 لاکھ جس کے پاس جا رہے ہیں وہ بیچارہ غریب آدمی ہے، ٹھیک ہے، جس کا جانور ہے وہ غریب آدمی ہے، اس نے سارا عموماً غریب ہوتے ہیں، اس نے سارا سال اس کی دیکھ بھال کی ہے، اس کو کھلایا پلایا ہے، اس کی حفاظت کی ہے اور اس کو خوب فربا کیا ہے، تو اب وہ اس کی قیمت وصول کر رہا ہے۔ اسی طرح اس نے اپنے جانور کو پالنے کے لیے جس سے چارہ لیا ہوگا تو وہ چارہ بیچنے والا بھی عموماً غریب آدمی ہی ہوتا ہے، تو سارا سال اس کی آمدنی کا ذریعہ اس کے تھرو ہوا۔ اس کے بعد اب یہ قربانی کی کھال جہاں جائے گی وہ مستحق لوگ ہیں، اب یا تو مدارس میں جائے گی یا پھر کسی غریب کے گھر جائے گی، تو وہ بھی مستحق لوگ ہیں، ان کے پاس قربانی کی کھال جا رہی ہے۔ اب قربانی کے گوشت کا معاملہ دیکھیں کہ ہمیں شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ آپ سارے کا سارا بکرا، سارے کا سارا جانور ڈی فریزر کر سکتے ہیں، اس کو فریزر میں ڈال سکتے ہیں، اس کو جمع کر کے رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں اسلام یہ کہتا ہے کہ افضل یہ 3 حصے کر لو، 3 حصے کر لو، ایک حصہ غریبوں کے لیے مختص کر لو، جو بیچارے جو سارا سال گوشت نہیں کھا پاتے مہنگائی کی وجہ سے، ان بیچاروں تک گوشت پہنچ جائے وہ کھا لیں اس کو، اور دوسرا اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے لیے رکھو، اور تیسرا اپنے گھر والوں کے لیے رکھو۔ تو یوں اوورال اگر جائزہ لیا جائے تو قربانی جہاں پر ایک عبادت ہے وہیں پر ایک مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام بھی ہے، اور غریبوں کے لیے یوں سمجھ لیں کہ ایک واقعی عید کا سماں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک مہمانی ہے۔ ہاں جی، آج کے دن جو ہے غریب بھی جو ہے باربیکیو وغیرہ جو ہے اس کا اہتمام کر لیتا ہے، اس کے پیٹ میں پہنچ جاتا ہے، شاید وہ سالہ سال تو دیکھتا رہتا ہے، لیکن آج کے دن آرام سے اس کو میسر آ جاتا ہے۔ تو یہ قربانی جو ہے یہ سنت ابراہیمی ہے۔ اللہ عز و جل کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو، ایک بات میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ جو نبی علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شہزادے کون تھے یہ بھی نام معلوم ہونا چاہیے۔ پھر آپ قربانی تو کر رہے ہیں، چلو بھی قربانی کرو، ذرا اس کا جو فلسفہ ہے، اس کا جو واقعہ یہ ہوا کیوں ہے، ذرا یہ بھی کچھ معلوم ہے
کہ بھائی بس 3 حصے ہونے چاہیے، حصہ یوں ہوگا، یہ تمہارا یہ ہمارا 7 حصے ہوں گے، لیکن اس کا پس منظر کیا ہے، یہ واقعہ ہوا کیوں؟ تو جو قربانی کا جانور لے کر آیا ہے وہ اپنے گھر والوں کو اسی قربانی کے جانور کے ساتھ بیٹھ کر یہ قصہ بھی سنا ہے. اور اس کا ایک بہترین میں آپ کو بتاؤں کہ امیر سنت کا رسالہ ہے بیٹا ہو تو ایسا. اگر یہ آپ بالکل آسان الفاظ ہیں، مدنی منوں کے لیے بھی ہے، مدنی منیوں کے لیے بھی ہے، اور آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے گا. اچھا تو اس لیے تو جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پیارے شہزادے، اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو، جن کی عمر اس وقت جب آپ ان کو قربان گاہ کی طرف لے کے جا رہے تھے، روایتوں میں آیا 7 سال یا 13 سال یا اس سے تھوڑی زیادہ تھی، لے کر چلے. اب کیا ہوا، جب لے کر جا رہے تھے تو راستے میں شیطان آ پہنچا، اور وہ جو شکل و صورت میں آیا وہ جان پہچان والی کی صورت میں آیا. تو شیطان مردود پوچھنے لگا، اے ابراہیم علیہ السلام کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، میں ایک کام سے جا رہا ہوں. اس نے پوچھا کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا، جی ہاں، آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسی کام کے لیے چلے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ عز و جل نے مجھے اس بات کا حکم دیا تو پھر میں اس کی فرما برداری ضرور کروں گا. یہ آپ نے شیطان کو جواب دیا. اب شیطان جو ہے یہاں سے مایوس ہو گیا. اب اس نے کہا کہ ادھر تو بات نہیں بنی. اب آیا شیطان حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان کے پاس. اور ان کی امی جان کون؟ حضرت ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا. ان سے پوچھا، ابراہیم آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر گئے ہیں؟ حضرت ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، وہ اپنے بیٹے کو ایک کام سے لے کر گئے ہیں. شیطان نے کہا، وہ انہیں ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں. حضرت ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تم نے کبھی کسی باپ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان نے کہا، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے انہیں اس بات کا حکم دیا ہے. یہ سن کر حضرت ہاجر رضی اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا، اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ عز و جل کی اطاعت یعنی فرما برداری کر کے بہت اچھا کام کیا. جہاں اللہ عز و جل کے حکم کی باری آ گئی، بات آئی، تو وہاں ساری باتیں ختم ہو گئی. اس کے بعد شیطان حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا. اب ان کی عمر جیسے کہ ابھی بتائے میں نے 7 سال یا 13 سال یا اس سے کچھ زائد ہے. اسی طرح بہکانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے یہی جواب دیا کہ اگر میرے ابو جان اللہ عز و جل کے حکم پر مجھے ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں تو بہت اچھا کر رہے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آج یوم النہار یعنی آج جو یوم النہار کا دن ہے، خون بہانے کا دن ہے، قربان کرنے کا دن ہے. پھر یہ بڑا ایک لمبا قصہ ہے کہ فدیے کے طور پر جبرائیل امین علیہ السلام جنت سے مینڈا لے کر آئے، اور یہ واقعہ بھی ہمیں پورا معلوم ہونا چاہیے، ہمارے گھر والوں کو معلوم ہونا چاہیے. انشاءاللہ عز و جل مدنی چینل آپ کو لمحہ بلمحہ یہ بھی قصہ، اور پورے اپنے 10 ذی الحجہ کے جو دن گزرے آپ نے یہ قصہ سننے کی نگرانی شورا نے بتائی، یہ باتیں فیضان ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی باتیں سنی. اور انشاءاللہ عز و جل ابھی جو ہے دوسرے دن جو امیر علیہ سنت کا مدنی منوں کے ساتھ جو ہے، ویسے میرا شعبہ بھی خاص طور پہ یہ ہے تو میں ذہن میں وہ انسان وہ باتیں بول دیتا ہے جو اس کے ذہن میں ہوتی ہیں. تو جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے فیضان سے انشاءاللہ عز و جل کمپیوٹر بھی پیش کیے جائیں گے. امیر سنت سوالات کریں گے تو مختصر سوالات جوابات ہوں گے اور آپ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. تو بس مدنی چینل کے ساتھ رہیے، اس کی برکتیں حاصل کیجیے. عدنان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. عدنان بھائی، آج جو ہے قربانی کرنے کا دن ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ ویسے آپ نعت خواں ہیں، ویسے کچھ بات ہو جائے. الحمدللہ عید قربان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے جی، اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے جی، کہ یہ وہ عظیم قربانی ہے کہ رب عز و جل کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور اسماعیل علیہ السلام نے خواب دیکھا. اور انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام جی، اور آپ نے اس خواب کو سچ کر دکھایا. ہاں، اور آج ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا فرمائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آج کے دن کوئی مخصوص شعر ہے؟ ابھی نماز عید کی طرف بھی جانا ہے انشاءاللہ عز و جل. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 6:45 پر نماز عید جو ہے ادا کی جائے گی.
اور امیر علیہ سنت بھی ساتھ ہوں گے، اس کے مناظر بھی آپ دیکھ سکیں گے، ہم بھی وہاں پہ روانہ ہو جائیں گے، پھر کچھ آپ عید کے مناظر دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور مزید ٹرانسمیشن کا آغاز ہوگا، پھر مزید سلسلے آتے رہیں گے. اب بس آپ تھک جائیں گے، لیکن مدنی چینل جو ہے جاگتا رہے گا، آپ سو جائیں گے، مدنی چینل جاگتا رہے گا. تو بڑے ہی پیارے پیارے سلسلے کچھ ریکارڈ ہو گئے، کچھ لائیو چلیں گے، تو مدنی چینل کے ساتھ رہیے، اس کی برکت حاصل کیجیے. جی کیا کلام سنائیں گے؟ مختصر سنانا ہے. کہا نا کہ ایک شعر جی بہت پیارا شعر ہے، اسی مناسبت سے میں پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. عید قربان آئی ہے، عید قربان آئی ہے، عید قربان آئی ہے، عید لائی مومنوں ایثار کا پیغام ہے، عید لائی مومنوں ایثار کا پیغام ہے. عید قربان بالیقین، عید قربان بالیقین اللہ کا انعام ہے. عید قربان آئی ہے، عید قربان آئی ہے، عید قربان آئی ہے، عید قربان آئی ہے. واہ بھائی واہ عدنان بھائی، کیا زبردست کلام آپ نے تیار کیا ہے. عید قربان، اور آسان سی طرز ہے، عید قربان آئی ہے، عید قربان آئی ہے. تو قربانی کیجئے، اور جب جانور ذبح ہو جائے گا، اونٹ نہار ہو جائے گا، تو پھر اس کی ایک کھال بھی ہے. تو کھال کس کو دیں گے میرے بھائی؟ جیسے آپ سن ہی رہے ہیں، دعوت اسلامی کے بے شمار شعبہ جاتے ہیں. آپ کی دعوت اسلامی ترقی کر رہی ہے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کے گھر میں مدنی چینل کا بل آ گیا ہو، مدارس المدینہ کا بل آ گیا ہو کہ بھائی آپ کے مدنی منع پڑھتے ہیں تو یہ بل ہے، آپ ادا کریں؟ تو ایسا نہیں ہو نا. جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل ہوگا، کتنے سارے. اب یہ کہ کچھ اس قسم کا کام ہوتا نہیں ہے، تو بس یہ قربانی کھال ہے، آپ دعوت اسلامی کو دیجئے، اور پھر دیکھیں آپ کی دعوت اسلامی مزید ترقی کرتی چلے جائے گی. مدنی چینل اردو میں ہے، انگلش زبان میں ہے، اور بنگلہ زبان میں بھی اپنی برکتیں لٹا رہا ہے. تو مدنی چینل دیکھتے رہیے، اس کی برکت حاصل کیجئے. جی بلال بھائی آپ کی جانب دوبارہ آتے ہیں. اب اس کے فضائل بھی ہیں، اور قربانی کے جانور جو ہے اب سے کچھ دیر کے بعد ذبح ہونا شروع ہو جائیں گے. تو شاید جو ٹائم ہمارے باب المدینہ میں تو اب سے کچھ دیر کے بعد ہوں گے، لیکن جو دیگر علاقے وغیرہ ہیں شاید وہاں پہ یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہو. اب قربانی کے جانور کو ایک نظر دیکھ لیں. ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو ہے جب خریداری کریں اس وقت آپ نے جانور کی طرف ایسی توجہ نہ کی ہو، کیونکہ یہ ساری باتیں شرائط ہیں کہ اس مخصوص جانور کو، جس طرح آپ نے شروع میں بتایا مخصوص جانور کو، تو وہ مخصوص جانور کے اندر کیا کیا شرائط ہوں. اگر کچھ پتہ چل جائے ہمارے ناظرین کو، ذبح کرنے سے پہلے یہ ہونا چاہیے تھا، خریداری سے پہلے آپ اس کو چیک کر لیتے، لیکن آپ ایسے ہی لے کر آ گئے. تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس قربانی کے جانور میں کیا کیا شرائط پائی جانا ضروری ہے. تو بلال بھائی کچھ رہنمائی کر دیں، اور اگر یہ شرط پائی جائیں تو ٹھیک ہے، اگر یہ شرط نہیں پائی جا رہی ہیں تو آپ پھر دوسرا انتظام کر لیں بھائی. جی قربان سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر بلا تمثیل اگر آپ کسی کو کوئی تحفہ دے رہے ہیں تو آپ اچھے سے اچھی چیز کا انتخاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے انتخاب کے اندر کوئی کمی نہ ہو، اعلیٰ چیز سامنے والے کو دی جائے جو اس کو دیکھتے ہی پسند آ جائے. اب اللہ تبارک و تعالی اس کی بارگاہ میں عبادت کی نیت سے، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نیت سے آپ قربانی کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کا قربانی کا جانور بھی اعلیٰ ہونا چاہیے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ افضل جانور وہ ہے کہ جو قیمت کے اعتبار سے اعلیٰ ہو، جس کی قیمت اچھی ہو. نمبر 2، وہ جانور فربا ہو، موٹا تازہ صحت مند جانور ہو اور خوبصورت جانور ہو. تو ایسا جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے. اب ظاہر ہے جانور میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی جسمانی عیب نہ ہو، اور لنگڑا اب پتہ چلے جناب وہ چل کر قربان گاہ تک جا ہی نہیں سکتا، اس کو گھسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں بھائی. جو اگر دیکھ لیں اگر ایسا جانور ہے تو اس کی قربانی. اس طرح اندھا جانور ہو، ٹھیک ہے، کوئی اور اس کو ایسی بیماری ہے، موذی بیماری ہے، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ جانور میں دیکھ لی جائیں. اور پھر وہ لوگ کہ جو آج کل ایک چل پڑا ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں پر قربانی لازم نہیں ہے. تو اب قربانی ایک مسلمان شخص ہے، آزاد بھی ہے، غلامی کا اس دور میں تصور نہیں ہے. تو ایسا شخص جو استطاعت رکھتا ہو، جس پہ صدقہ فطر بھی لازم ہوتا ہے، تو ایسے شخص پر لازم ہے قربانی کرے. اب آج کل کے دور میں غالباً 36 سے 37 ہزار، غالباً اتنی رقم جس کے پاس موجود ہو، اب اس میں سونا بھی شامل ہے، چاندی بھی شامل ہے، کرنسی بھی شامل ہے، تو اتنی رقم جس کے پاس کم و بیش موجود ہے تو اس ایسے شخص پر قربانی لازم ہے. دوبارہ بتا دیں کتنی رقم؟ تقریباً 36 سے 37 ہزار. 37 ہزار رکھ لیں.
37,000 کی رقم جس کے پاس آج کے دور میں موجود ہے، اس میں سونا بھی شامل ہے، چاندی بھی شامل ہے، تھوڑا سونا تھوڑی چاندی تھوڑی کرنسی، اس طرح کی چیزیں، زیور وغیرہ، تو اس طرح کی جو چیزیں اگر پاس موجود ہیں تو پھر ایسے شخص پر قربانی لازم ہے۔ اب وہ عورت ہو تو عورت پر بھی قربانی لازم ہے۔ بسا اوقات عورتیں کہتی نظر آتی ہیں جناب ہم کماتی تھوڑی ہیں، ہم کماتی تھوڑی ہیں، ہم قربانی کیوں دیں، ہم قربانی کیوں کریں؟ تو جناب آپ نہیں کماتے لیکن آپ کے پاس یہ مال موجود ہے اور شریعت اسلامیہ نے اتنے مال پر قربانی کو لازم کیا ہے تو آپ قربانی کریں۔ اب جناب جانور تو اتنا آتا ہے، آپ حصہ ڈال لیں، ٹھیک ہے، حصے میں 10,000 تک کا عموماً 8,000 کا ایسے حصے چل رہے ہیں تو آپ حصہ ڈال کر یہ فرض ادا کریں۔ اور یاد رکھیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہ مال دینے پر قادر ہے وہ لینے پر بھی قادر ہے، یہ تو ہے، یہ اس کا حکم ہے اور اس کا فضل۔ اب دیکھیں پچھلی شریعتوں میں کیا ہوتا تھا، یہ قربانی تو روز اول سے چلی آ رہی ہے نا، یعنی جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کا جو معاملہ ہوا تھا تو اس میں کیا ہوا تھا، قربانی ہی کا تو معاملہ ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، کہ جب دونوں نے حضرت حابیل علیہ السلام، حضرت حابیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور قابیل نے قربانیاں دیں تو حابیل کی جو قربانی تھی اس کو آسمان سے آگ نے آ کے کھا لیا۔ اس دور میں قربانی کا جانور یوں رکھا جاتا تھا اور آسمان سے آگ آ کر اس کو کھا لیتی تھی، تو یہ قربانی اس کی قبول ہونے کی دلیل ہوا کرتی تھی، اور قابیل کی قربانی کو آگ نے نہیں کھایا تھا۔ اب ہمارے آج کل ایسا ہوتا ہے کہ ہم جناب میدان کے اندر اپنے جانور کو چھوڑ دیں، آسمان سے گائے اس کو کھا جائے، جناب ہم بھی گوشت نہ کھا سکیں، دوست احباب بھی نہ کھا سکیں، غریب بھی نہ کھا سکیں۔ یہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مال تم کو دیا ہے، جانور تم نے لینا ہے، اس کی قربانی کرنی ہے۔ اب یہ قربانی تم نے کر لی، میں نے اپنی بارگاہ میں قبول کر لی، تم نے عبادت کر لی، تم نے ثواب بھی حاصل کر لیا، اب یہ گوشت بھی تم ہی کھا جاؤ، تم استعمال کرو، اپنے دوست احباب کو دو، غریبوں کو دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہم پر، اور ہم پھر بھی اس کے اس فرض کو ادا کرنے میں کوتاہی سے کام اگر ہے تو بیچ کر بھی اس کو، سونے کو چاندی کو بیچ کر بھی، دیکھیں یہ فرض تو ادا کرنا ہوگا، یہ فرض تو ہر حال میں ادا کرنا ہے۔ اب اس کے لیے کوئی بھی آپ صورت اپنائے، وہ چیز بیچ کر یا کچھ ادھار لے کے بعد میں ترکیب بن جائے، کچھ بھی کر کے آپ نے فرض تو ادا کرنا ہے۔ تو یہ 3 دن ہیں، ابھی بھی جانور مل رہے ہیں، اگر کوئی سمجھتا ہے کہ واقعتاً اس پہ قربانی ہے تو خدا را سستی سے کام نہ لیں اس فرض کو ادا کرنے میں، جائیں منڈی جانور خریدیں اور اللہ کی راہ میں قربان کریں یا حصہ ڈال کر وہی خوش دلی کے ساتھ کیجئے، اور جو اللہ عز و جل کی راہ میں مال دیا جائے گا آپ خرچ کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں تو اس کی برکتیں ہیں، لیکن نیت اچھی ہونی چاہیے۔ ہم پلاننگ بناتے ہیں نا کہ ہم یہ کریں گے، اب جو سونا ہے وہ نہیں بیچ رہا ہے، یہ آگے چل کے کام آئے گا، تو یہ کیوں نہیں بیچ رہا ہے، یہ چیز فلاں دن کے لیے ہے، یہ چیز فلاں دن کے لیے۔ جب بندہ پلاننگ بناتا ہے عدنان بھائی تو سب چیزیں ڈالتا ہے لیکن اپنی موت کو نہیں ڈالتا کہ یہ اگر مر گیا تو 10 سال کی پلاننگ، یہ یوں کرنا ہے، یوں کرنا ہے، 5 سال بعد یہ ہو جائے گا، کوئی BC ڈالنی ہے، کوئی خرچہ آ رہا ہے، پہلے سے پلاننگ، بچے بڑے ہوں گے تو یہ ہوگا، یہ ہو گیا، سب کچھ پلاننگ میں ڈالا ہوا ہے، لیکن پلاننگ میں نہیں ڈالا، اپنے ذہن میں نہیں ڈالا تو موت۔ اگر مر گیا تو یہ مرنا تو سمجھ لیں کہ وہ ڈکشنری سے شاید نکالا ہوا ہے کہ یہ کہیں پر بھی نہیں آئے گا کہ فوراً چلا گیا، نمازیں قضا ہیں، روزے قضا ہیں، حج ذمہ تھا، اگر نہیں کیا تو، نمازیں نہیں پڑھی تو، مر گیا تو، یہ مرنا جو ہے وہ شاید ہے ہی نہیں۔ باپو آپ جو بڑی خوبصورت بات فرما رہے ہیں، اس کو ایک اور زاویے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے قربانی کی اہمیت کو۔ اب یہ دیکھیں ہمیں قربانی کس طرح کرنی ہے، مال خرچ کرنا ہے، جانور خریدنا ہے، ذبح کر دینا ہے، یہ ہماری قربانی ہے نا جی۔ آپ یہ دیکھیں قربانی کس کی یاد ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نا، تو ان کو کیسی قربانی کا حکم دیا گیا تھا، ان کو اپنا بیٹا قربان کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور وہ بیٹا بھی کیسا تھا، وہ کیا شعر ہے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے جا رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ بیٹا اللہ نے مجھے حکم دیا تو یہ قربان کرنے کا، تیری کیا رائے ہے، کیا کہتا ہے۔ اب وہ دیکھیں کہ اب ایسی حالت ہو، آج کے دور میں کوئی باپ ایسی بات کر دے تو بیٹا تو بولے گا ابا جان ہوش و حواس ہیں کیا ہو گیا، لیکن وہ دیکھیں کیا فرماتے ہیں، یا ابتی، اے ابا جان، سبحان اللہ، افعل ما تؤمر، آپ کو جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ وہ بجا لائیے، آپ وہ جو اللہ نے حکم دیا وہ کیجئے۔ اب دیکھیں وہ جو قربانی جو ہم جس کی یاد میں پوری قیامت تک مسلمان قربانی کرتے رہیں گے، وہاں پر اپنا بیٹا ذبح کرنا تھا، اور حضرت ابراہیم اس حکم سے پیچھے نہ ہٹے، ان کی جو زوجہ تھی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حکم سے پیچھے نہ ہٹی، اور آپ کے بیٹے اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اس حکم سے پیچھے نہ ہٹے جو خود قربان ہونے جا رہے تھے۔ تو آج ہمیں بیٹا قربان کرنے کا، بیٹی قربان کرنے کا، خود کو قربان کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، بس اتنا کرنا ہے کہ جو اللہ نے
نے ہمیں مال دیا ہے اس مال میں سے اللہ ہی کے لیے ہمیں کچھ مال نکال کر قربانی کا جانور خرید کر اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں نماز عید کا وقت قریب سے قریب تر ہے، تو تیاریاں ہو رہی ہیں، نمازی آ رہے ہیں اور وہاں کے مناظر بھی ہم آپ کو دکھائیں گے۔ آپ مدنی چینل کے ساتھ رہیے، دیکھیں یہاں کے بھی مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل عبدالحبیب بھائی حج پہ گئے، بڑے شہزادے بھی ہیں ہمارے، تو پھر انشاءاللہ ان کے مدنی پھول بھی آپ مدنی چینل کی اسکرین پہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ قربانیاں تو ہیں، اچھا جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے جو ہے پاؤں کیلیں، ہاتھ کیلیں باندھے جاتے ہیں کہ یہ نقصان نہ پہنچائے۔ اونٹ کی قربانی افضل ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے دستے مبارک سے 63 اونٹ نہر فرمائے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے بقایا اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہر کیے۔ ایک روایت میں ایسی پیاری روایت ہے، عدنان بھائی آپ شعر جو ہے ذہن میں لے کر آگے ہوں گے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 5 یا 6 اونٹ آئے، تو اونٹوں پر بھی گویا ایک وجد طاری تھا۔ اب ان کو وجد کیوں تھا، وہ خوش کیوں تھے؟ وہ اس طرح آگے بڑھ رہے تھے کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ پہلے مجھے نہر ہونے کی سعادت مل جائے، یعنی جب اونٹوں کو پتا چلا کہ ہمیں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے نہر فرمائیں گے، تو وہ اونٹوں میں ایسا ہو گیا کہ آگے بڑھنے لگے، پہلے مجھے نہر فرمائیں، کیونکہ نہر فرمانے والے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قرباں میں اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قرباں میں کاش دست آقا سے نہر ہو گیا ہوتا، کاش دست آقا سے نہر ہو گیا ہوتا۔ اور مولانا حسن رضا خان صاحب جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بھائی جان ہیں، وہ بھی اس واقعے کی جو ایک شعر میں جو ہے آپ نے عکاسی فرمائی ہے کہ جب اونٹوں کو پتہ چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے مبارک سے نہر فرمانے لگے، کیا تماشا کر رہے تھے، ہر ایک کی آرزو ہے کہ پہلے مجھ کو ذبح فرمائے، پڑھیے، ہر ایک کی آرزو ہر ایک کی آرزو ہے کہ پہلے مجھے ذبح فرمائے، عید قرباں میں تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قرباں کا، تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قرباں میں۔ انشاءاللہ ہر ایک کی آرزو ہے کہ پہلے مجھ کو ذبح فرمائیں کہ تماشا کر رہے ہیں مرنے والے عید قرباں میں۔ تو آج کے دن کے کیا کیا مستحبات ہیں، کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اور کچھ پتہ چلے پھر ہم نماز عید کی طرف چلتے ہیں۔ عید کا دن ہے، سب سے پہلی بات تو غسل کر لیا جائے، مستحب ہے آج کے دن کے لیے غسل کر لیا جائے، اگر کپڑے نئے ہوں تو نئے یا پھر دھلے اچھے اجلے کپڑے پہن لیے جائیں، اس کے علاوہ خوشبو لگائی جائے، ٹھیک، اور جب عیدگاہ کی طرف آپ جائیں تو ذکر اللہ کرتے ہوئے جائیں، تکبیر پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح آج کے دن مستحب یہ ہے، عید قرباں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب تک عید کی نماز ادا نہ کر لی جائے کچھ کھایا پیا نہ جائے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر آتی تو اس وقت عید کی نماز کو جانے سے پہلے کچھ
تناول فرما کے جایا کرتے تھے، اور عید الاضحیٰ میں نماز کے بعد تناول کرتے تھے. یعنی آج کی عید میں جو ہے نماز کے بعد، بالکل نماز کے بعد. اور مستحب یہ ہے کہ جو قربانی کا گوشت کا جو جانور ہے نا وہ جو ہے وہ کھایا جائے پہلے، اس سے ابتدا کی. جی ہاں، اس سے ابتدا کی جائے. یہ مستحب ہے. گوشت کے کلیجی سے کر لی جائے، کلیجی سے ابتدا کیجیے. جی ہاں. اتنا 1 سال کے بعد کلیجی آئی. اللہ اس انداز سے اس کی کلیجی کے، اس کا بھی ٹیسٹ ایک الگ ہوتا ہے، اس کی گوشت کا ٹیسٹ. میں جب کھاتے ہیں کلیجی، ویسے تو کھاتے رہتے ہیں آپ برگر کے ساتھ یا بنوا کے ساتھ، لیکن جب عید قرباں ہوتی ہیں اس وقت جب کلیجی کھاتے ہیں تو ایک مزے کو بھی مزہ آ جاتا ہے. مزہ ہے عدنان بھائی. تو چلیں کلیجی کھائیں گے، اور اس کے مناظر شاید کلیجی کے آپ مدنی چینل پر بھی دیکھ سکیں گے، اور امیر علیہ سنت ساتھ ہوں گے، اور دیگر اسلامی بھائی ہوں گے، مدنی پھول ہوں گے. تو عید ہے جیسے جو میٹھی عید جس کو کہتے ہیں، رمضان کے بعد والی عید الفطر، تو اس میں امیر علیہ سنت براہ راست سلسلے میں تو شامل نہیں ہوتے، کچھ ریکارڈڈ وغیرہ سلسلے ہوتے ہیں، لیکن یہ عید ایسی ہوتی ہے کہ اس میں امیر علیہ سنت شامل ہوتے ہیں. اب جب جانور کو ذبح یا اونٹ کو نہر کرنے کا موقع آتا ہے، اس وقت بھی امیر علیہ سنت کی ایک کیفیت ہے. تو ہر چیز میں ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں. اور یوں سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے نا، بتائے جا رہے ہیں، بعض باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، یار یہ کیا بولا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس کو جانور کو لیٹانا ہے تو قبلہ رو کیسے لیٹانا ہے، اب کس طرح اس کے پاؤں باندھنا ہے، یہ پاؤں باندھنا ضروری ہے. تو وہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کوشش فرما کے، امیر علیہ سنت کی تو بات ہی ایک الگ ہے کہ ہر چیز کو عملی طریقے سے کہ وہ سمجھ میں آ جائے لوگوں کی. ہاں یہ ہے انداز. آپ دیکھیں، آپ اگر آپ جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں تو میں تو یہ آپ کو مشورہ دوں گا، آپ رک جائیے، کچھ دیر بعد جو ہے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جو جانور ہیں، آپ ان کو جو ذبح کرنے کا موقع ملے گا تو آپ دیکھیں کہ اس وقت کیا کیا مدنی پھول امیر علیہ سنت عطا فرما رہے ہیں. پھر وہی مدنی پھول لکھ لیں، اور جو آپ کے قصائی صاحب آئیں یا آپ خود جو ہے آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں تو ان مدنی پھولوں کو مد نظر رکھیں، اور اسی انداز سے جو آپ کیجئے. ٹھیک ہے، آپ کچھ سنیں گے، کچھ یاد رہیں گے، کچھ بھولے جائیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، کھال کس کو دیں گے؟ کھال دعوت اسلامی کو جانی چاہیے. اپنے اسلامی بھائی جگہ جگہ آپ کو نظر آ جائیں گے، لیکن یہ کہ خود پہنچانے جائیے، اور وہ ٹوکری لے کر آ جائیں تو خود اٹھا کے ڈالیں. یہ کہ محبت کا اظہار کریں، خوشی کا اظہار کیے جائیں. یہ آپ کی دعوت اسلامی ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی. اور اب نماز عید کی ہم طرف جائیں گے انشاءاللہ تعالی. نماز عید کا طریقہ جو ہے بتایا جا رہا ہے. اگر آپ جا رہے ہیں نماز عید کے لیے تو وہاں پہ بھی سن لیے گا، یہاں پہ بھی سن لیجئے. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عید کی نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے. آئیے عید کی نماز کا طریقہ